پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پھر گرامر پڑھاؤں گا۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو میں نے بتایا تھا لفظ کیا ہو گیا ہے، کلمہ کیا ہو گیا ہے، محمل کیا ہو گیا ہے، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، جیسے اسم، فعل، حروف وغیرہ۔ اسم کی تعریف بھی ہم نے وہاں پر کی ہے، لیکن آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے آج آپ کو پھر میں بتاؤں گا اسم کیا ہو گیا ہے۔ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی 5 قسمیں ہیں۔ اسم یہ ہے، یہاں پر اس کے میں نے جو 5 قسمیں لکھی ہیں، اس کے 5 بیٹے ہیں۔ اسم معرفہ یا اسم خاص، اسم نکرہ یا اسم عام، اسم جمع، اسم مادہ، اسم کیفیت۔ اسم معرفہ یا اسم خاص کیا ہو گیا؟ اسم معرفہ اسم خاص وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو بتائے، جیسے اقبال ہے، جہلم ہے، سری نگر ہے وغیرہ۔ اس میں ایسے نام ہیں جو بہت ہی خاص ہوتے ہیں، کوئی پرٹیکولر نام ہوتا ہے۔ جیسے اقبال ہے، یہ وہی اقبال ہے، یا علامہ اقبال کا نام لیں گے یا کسی خاص اقبال کا نام جو وہاں پر آپ کے سامنے ہوگا یا آپ اس کو جانتے ہوں گے۔ جہلم ہے، ہم دریائے جہلم جو سری نگر میں واقع ہے، اس کا نام ہم نے لیا پر یہاں سری نگر ہمارا جو شہر ہے، جسے راوت پورہ بولیں گے، بٹپورہ بولیں گے، ترہگام بولیں گے، کپوارہ بولیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسم نکرہ یا اسم عام۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ آپس میں ٹوٹلی اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اسم نکرہ یا اسم عام وہ اسم ہے جو عام جگہوں کے نام، چیزوں کے نام بتائیے، مثلا لڑکا، گاؤں، قلم وغیرہ۔ اس میں لڑکا ہے، کوئی بھی لڑکا ہو، گاؤں ہے، کوئی بھی گاؤں ہو، قلم ہے، کوئی بھی قلم ہو۔ ہاں، اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی قلم ہے تو وہ اسپیشل قلم ہوتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے تو یہ آئے گا خاص قلم میں۔ اگر کسی ایسے جنرل ہم کہیں گے کسی بھی قلم کا تو کوئی بھی قلم آئے گا، یا کوئی بھی گاؤں ہم لیں گے، یا مثلا کوئی بھی لڑکا ہم لیں گے۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسم معرفہ یا اسم خاص اور اسم نکرہ اسم عام جو ہے یہ آپس میں ٹوٹلی اپوزٹ ہوتے ہیں، متضاد ہوتے ہیں۔ اسم جمع وہ اسم ہے جو دیکھنے میں ایک معلوم ہوتا ہے لیکن اصل میں بہتوں سے مل کر بنا ہو، مثلا فوج ہے، بارات ہے، بنڈل ہے، کلاس ہے، گچھا ہے وغیرہ ہے۔ فوج چاہے کتنی بھی بڑی ہو، 10,000، 20,000، لاکھ، 50، 60، اس کی تعداد کتنی بھی ہو اس کو ہم فوجی کہیں گے۔ بارات میں جتنے بھی ہوں گے، چاہے 10 ہوں گے، 50 ہوں گے، 100، 200، 300، اس کو ہم باراتی کہیں گے۔ بنڈل میں جتنے بھی ہم بنڈل کریں گے، پینسل، لکڑی یا کوئی بھی چیز بنڈل بنائیں گے، کتنے بھی ہوں گے ان کو ہم بنڈل ہی بولیں گے۔ کلاس میں جتنے بھی بچے ہوں گے، اس میں غرض نہیں ہے، ان کو ہم صرف کلاس ہی بولیں گے، 10، 15، 20، 50 کتنے بھی ہوں گے۔ گچھا، ایک گچھا بنائیں گے ہم کسی بھی چیز کا، داغے کا یا کسی اور چیز کا، تو اس میں کتنے بھی ہوں گے، یہ ایک گچھا ہی ہوتا ہے وغیرہ۔ تو سیریکلچر میں آپ کو پتہ ہوگا، وہاں پر جو ریشم کی کیڑے ہوتے ہیں وہ ایک گچھا بناتے ہیں۔ جس کے بعد آتا ہے اسم مادہ۔ اسم مادہ وہ اسم ہے جس سے معدنیات کا پتہ چلتا ہو، یا زمین کو پھوڑ کر نکلنے والی چیزیں ہوں یا کچھ کھانے کی چیزیں ہوں، مثلا سونا، چاندی، لوہا، گوشت، گیہوں، چنا وغیرہ۔ اب اسم مادہ وہ اسم ہے، اس سے معدنیات کا پتہ چلتا ہے، میٹیریلز، یہ زمین کو پھوڑ کر جو چیزیں نکلتی ہیں، زمین سے جو نکلنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، یہ میٹیریل ہے، معدنیات ہے، گوشت ہے، گیہوں، چنا، یہ سب کھانے کی چیزیں ہیں وغیرہ۔ اس کے بعد اسم کیفیت۔ اسم کیفیت ہوتی ہے وہ اسم ہے جسے کسی خاص خیال، کیفیت یا حالت وغیرہ کا پتہ چلے، جیسے سختی، اس کو سختی ہوئی ہے، روشنی، یہاں روشنی آئی، صحت، اس کا صحت کیسا ہے، جلن ہے، اس کو کیا ہے، نرمی، گرمی، لمبائی، موٹائی، گہرائی وغیرہ۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہم اسم کیفیت کس سے بنتا ہے۔
یا اور کچھ گرامر بتائیں گے آپ کو. فی الحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے, سمجھیے, اور میری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے. شکریہ. بائے بائے.